یہ صاف بات نا۔ یہ ہم ایک حدیث سنتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ کس طرح کے فرقے ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے جو آج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، یا اس کا کوئی مختلف؟ پہلے تو بیٹا یہ روایت جو ہے نا اس کو ویلڈ نہیں ہم کہہ سکتے، اسی لیے امام بخاری مسلم نے تو نہیں لکھا، اس کے بیان کرنے والے جہاں جہاں بھی ہے نا کوئی کمزور ہے، اس لیے اتنا بڑا مسئلہ کہ دوزخ بھیج رہے ہیں آپ 72 حصے امت کے، بڑی کچھ قوی دلیل چاہیے۔ اور دوسرا اگر مانے نا جو امام طبری اور امام شاطبی نے کہا بات ٹھیک ہے، یہ مذہبی گروہ کی بات نہیں تھی جو سوچ سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا نا، فہم کا اختلاف، ایک کو سمجھ آیا شاید کا معنی یہ، دوسرے نے سمجھا یہ، تشریح میں فرق ہو سکتا ہے، میں اس کی مثال بھی دوں، وہ نہیں مراد، یہ سیاسی گروہ کی بات تھی۔ میں اس کے حوالے دوں گا کہ امت میں گروہ یہاں ہمارے تانگے والی پارٹیاں بھی آپ نے دیکھی، انگنٹ سیاسی پارٹیاں حکومت انتشاری ہیں، وہ کہا یہ 72 جو فساد پیدا کر رہے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، مگر یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیشہ دوزخ میں، یہ بھی یاد رکھنا دوزخ میں اگر جائیں گے مسلم ہیں، نکل آئیں گے جنت میں آئیں گے، وہ بھی جو بدنیت ہوں گی۔ جو الجماعت کا کہ جو زیادہ اکثریت جس کو خلیفہ چنا یا حاکم ہے وہ ٹھیک، یہ جمہوری اصول ہے کہ زیادہ اکثریت نے ایک شخص کو حکمران چنا ہے، آپ مانیں اس کو، وہاں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اٹھ کر فتنہ پیدا کریں ملک میں، تو 72 گروہ پھر کام دوزخی والا ہی کر رہے ہیں، سیاسی گروہ کی بات، یہ مذہبی گروہ کوئی بات نہیں۔ آپ ایک مثال قرآن کی سنیں کہ کوئی حدیث بھی نہیں، قرآن ہے، شک نہیں کسی کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مستم النساء، عورتوں کو جب چھو، یہ تیمم اور غسل کے مسائل میں آتا ہے۔ اب لفظ ایک ہی ہے، لا مستم النساء، ٹچ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سمجھ آئی کہ ایک بالغ عورت، اس کو اگر آدمی نے وضو کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگ گیا، بے شک اس کی اپنی یا کوئی، تو اس کا وضو جاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا جب عورتوں کو چھو، اب لفظی طور پر لٹرلی وہ سچے ہیں، لفظ یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو پردہ کے طور پر کہنی پڑتی ہیں، اس لیے چھونے سے مراد امام شافعی یہ کوئی نہیں کہ ہاتھ لگ گیا، اس سے مراد وہ چھونا ہے جو خاوند بیوی کے درمیان ہوتا، اس کی اللہ بات کر رہا کہ تم نے مباشرت کی۔ اب دو امام ایک ہی بات کو سمجھنے میں مختلف رائے ہو گئے، عبارت ایک ہی ہے قرآن کی، بات ان کی بھی بنتی ہے، لکھا تو یہی ہے کہ جب تم عورتوں کو چھو، ان کی بھی بنتی ہے کہ بہت سی باتیں جو کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، حیض کے مسائل میں آتی۔ اب قریب جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم خاوند بیوی ایک جگہ بیٹھ گئے تو یہ حرام ہو گیا، وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں قریب جانا کیا۔ تو دیانتداری سے بھی فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ لوگ دوزخی نہیں ہوتے، ان میں سے کسی کی بات زیادہ وزنی وہ دیکھتے رہیں گے۔ جو بد نیت لوگ ہیں نا امت میں انتشار اور فساد چاہتے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بڑھے، وہ جہنمی، مگر آخر میں وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ وہ مخلد پہ نار۔ جی ماشاء اللہ، پوچھیں جو پوچھیں۔